بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ تعمیل اوامر میں کامیابی سے پڑھا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 180 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام ثمانیۃ اسہم، الاسلام سہم والصلاة سہم والزکاة سہم وحج البیت سہم والصیام سہم والامر بالمعروف سہم والنہی عن المنکر سہم والجہاد فی سبیل اللہ سہم وقد خواب من لا سہم لہ۔ ترجمہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے 8 حصے ہیں، اسلام کے 8 حصے ہیں۔ ایمان ایک حصہ ہے، نماز پڑھنا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک حصہ ہے، حج کرنا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے۔ بلا شبہ وہ شخص ناکام ہے جس کا اسلام کے ان اہم حصوں میں سے کسی میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ حدیث نمبر 181 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام ان تسلم وجهك للہ وتشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عقائد اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اور زبان و دل سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ، یعنی کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث نمبر 182 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔